نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کیا کر لو، غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا 5 چیزوں کی کیا کر لو، اس کو غنیمت سمجھو۔ حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے کس کی قدر کرو، زندگی کی قدر کر لو۔ موت سے پہلے کس کی قدر کرنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی ہماری حقیقی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ زندگی ہے۔ اللہ جب چاہے ہماری زندگی واپس، ورنہ دنیا میں کون مرنا چاہتا ہے؟ مرنے سے کس کو محبت ہے؟ ہر کسی کی تمنا ہے کہ ہزاروں سال زندہ رہے، ہزاروں سال۔ حضرت نوح کے بارے میں سنا ہے نا آپ لوگوں نے، 9.5 سال تو جس کی تبلیغ کا عمر ہے، اس کی اصلی عمر تقریباً 12 سے کراس ان کی عمر ہو گئی ہے۔ اتنی طویل زندگی، مطلب ہمارے اس زمانے میں مصر 24 سے ہم 100 سالہ 12 نسلیں ان کی زندگی میں آ گئی۔ اتنی طویل زندگی پانے کے بعد جب روح نکلنے کے لیے ملک الموت آ گئے تو ملک الموت پوچھنے لگے نوح بتاؤ زندگی کیسے پائی؟ تو انہوں نے کہا اس دروازے سے داخل ہوا، اس دروازے سے جا رہا ہوں، اتنی مختصر ہے میری زندگی۔ اب 1200 سالہ زندگی پانے والا اللہ کا نبی کی زندگی اپنے آپ کی حقیقت میں اتنی مختصر ہے، تو ہم تو ویسے بھی 50-60 سالہ کیڑا مکوڑا ہے۔ ہماری تو زندگی ہے 60-70 سال سے آگے کی، اور اس میں ہماری بدماشیاں اتنی زیادہ ہے، تکبر، غرور، نخرے، مستیاں، اللہ خیر کر لے۔ تو حیات کا قبل موت، زندگی کی قدر کرو کس سے پہلے، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے حقیقی مالک ہم نہیں ہے۔ کون ہے؟ جب ہم خود زندگی کا مالک نہیں ہے تو کسی اور چیز کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے ہی زندگی اور سانس کا مالک۔ آپ کی زندگی کو آپ کیا سمجھتی ہے؟ زندگی یہ جو سانس ہے نا، سانسوں کا جو آمد رفت ہے، اسی سے تو ہم زندہ ہے۔ یہ سانس اوپر رہے تب بھی موت، نیچے رہے آپ تو ایک سانس کا مالک بھی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز شباب کا قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ اب 10 سال کے بعد ہماری جو طلبہ ہمیں نظر آئے گی تو کسی کی آبرو کے اوپر سفیدی چھا چکی ہے، کسی کی کمر جھک گئی ہے، کسی کی منہ کے دان گر چکے ہیں، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کسی کی آنکھوں میں اتنا بڑا چشمہ لگا ہوا۔ یہ زندگی آ رہی ہے، یہ زندگی آ رہی ہے، یا وہ زندگی آئے گی یا قبر کی زندگی آئے گی، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شباب کا قبل حرمک، جوانی کی قدر کر لو کس سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے۔ صحت کا قبل سقمک، صحت کی قدر کر لو بیماری سے۔ ابھی اللہ نے آپ لوگوں کو صحت دی ہے، شکر کرو کہ آپ قرآن پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایک بڑے عظیم کام کے لیے آپ لوگوں کو چنا ہے۔ آپ لوگوں کو ابھی تک اپنے قسمت کا علم ہی، آپ کو ابھی تک یہ کام ایک چھوٹا کام سمجھ رہا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو پیغمبروں کا کام ہے، جو نبی اکرم کا کام ہے، جو انبیاء اور اولیاء کا کام ہے۔ اس کام میں آپ لوگ لگے ہیں، اپنے قسمت پہ ناز کر لو۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ پیغمبروں کا کام ہے، یہ اللہ کی پیغام پہنچانے کا کام ہے۔ تو اپنے صحت کی قدر کر لو کس سے پہلے، بیماری تو آنی ہے۔ کچھ بیماری نہ آئے تو بڑھاپے کی بیماری تو ہے ہی، وہ تو ابھی میں نے بتایا نا کہ ابھی 2026 ہے اور 2067 تک آپ دیکھتے رہے کہ ہماری حالت بگڑ جائے گی۔ ہاں، بڑھاپا منہ میں آتا، وہی نا، تو پھر موت تو آ گئی نا۔ وہ بیماری بھی زیادہ سنگین ہے، یہ بیماری بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے موت۔ تو تیسری چیز ہے کہ صحت کا قبل سقمک، نبی نے کہا کہ اپنے صحت کی قدر کر لو بیماری سے۔ یہ صحت بار بار نہیں ملے گی۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہے نا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر محلے میں، ہر پڑوس میں ایسے 1-2 بوڑھے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے عبرت، جو ہمیں دکھانے کے لیے کہ زیادہ مستی نہ کرو جوانی پر، ایک دن تیری کمر بھی اتنا ہی جھکی ہوئی نظر آئے گی تجھے۔ تو بوڑھا بابا یوں جھک کے نا ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو بوڑھا بابا جھک کے زمین پر چل رہے تھے تو ایک لفنگا جوان سے ملاقات ہوئی، تو جوان تو نشے میں مست ہے نا، انہوں نے کہا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو بابا یہاں پہ؟ تو بابا بھی بابا تھا، بابا نے کہا بیٹا جوانی ڈھونڈ رہا ہوں میں، کیا تلاش کر رہا ہوں؟ جوانی تلاش۔ اب یہ جوانی تلاش کرنے سے ملے گی نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ کہنے والوں نے ہمیں، ایک آدمی کی عمر 90 سال عمر ہو چکی تھی، 90 سال۔ کسی نے پوچھا بابا عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 4 سال۔ 90 سال بابا کا فرمان ہے، زندگی کیا ہے؟ 4 سال۔ تو جوان نے کہا بابا شرم کرو، داڑھی سفید ہو چکی ہے اور منہ کے دان گر چکے ہیں اور آنکھوں کی بینائی ختم، اب بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا آپ نے۔
تو بابا کہنے لگے بیٹا حقیقت یہی ہے کہ میری زندگی 4 سال ہے، میرے 90 سال میں سے 86 سال گناہوں میں گزر گئے، 4 سال اللہ کی عبادت میں گزر گئے، بس وہی زندگی ہے، باقی 86 سال زندگی ہی، اس لیے میں نے کہا کہ میری حقیقی زندگی کیا ہے 4 سال۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز فراغ کا قبل شغلک، اللہ کے نبی نے کہا کہ فرصت کے اوقات کا غنیمت کر لو مصروفیات سے پہلے۔ ابھی جن حضرات کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین ایک موقع ہے قرآن سمجھنے پڑھنے کے بعد میں آپ یہ فرصت آپ کے پاس نہیں رہے گی، اس طرف سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئے گی، اس طرف سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئے گی، یہاں سے آرڈر ہوگا کہ پیمپر لے کے آؤ، یہاں سے آرڈر ہوگا کہ مٹھائی لے کے آؤ، ایک پوری تباہی میں پھنس جاتے۔ ابھی صحت ہے، ابھی فرصت ہے، اس فرصت کے اوقات کو کیا کر لو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ آخری چیز اللہ کے نبی نے کہا کہ غنا کا قبل فقر، مالداری کی غنیمت کر لو غربت سے پہلے۔ یہ مال ہمیشہ آپ کے پاس کیوں؟ اس لیے کہ آپ مال کا حقیقی مالک ہے ہی، اللہ جب چاہے اس مال کو واپس لے سکتا ہے۔ فرصت کو غنیمت جانو مصروفیات سے پہلے یا مشغول ہونے سے پہلے۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہو اور جو کچھ زمین میں ہو اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔